بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفن کے آداب میں سے جو مکروہات ہیں، کفن کی آستینیں بنانے کی کراہت ہے، کفن کو لوہے یا کینچی سے کاٹنے کی کراہت ہے، کافور کو اعضائے سجدہ کے علاوہ دوسرے مقامات پر رکھنے کی کراہت ہے، اور متعلقہ مسائل و فروعات بھی بیان ہوں گے۔ سب سے پہلے شہید اول اور ثانی کی جو عبارت ہے اس کو دیکھتے ہیں جو متن ہے۔ فرمایا وَيُكْرَهُ الْأَكْمَامُ الْمُبْتَدَعَةُ لِلْقَمِيصِ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَمَّ لَوْ كُفِّنَ فِي قَمِيصِهِ فَإِنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي كُمِّهِ بَلْ تُقْطَعُ مِنْهُ الْأَزْرَارُ۔ یکرہ الاکمام المبتدعۃ للقمیص، کفن کے بارے میں ہے کہ کفن کے جو واجب کپڑے ہوتے ہیں اس میں لونگ، کرتا اور چادر ہے، قمیض اسی کرتے کو کہتے ہیں۔ تو کفن کی جو قمیض ہوتی ہے، کرتا ہوتا ہے، اس میں جدید مبتدع یعنی جدید قسم کی آستینیں بنانا یہ مکروہ ہے۔ وَاحْتُرِزَ بِهِ، جدید آستینوں کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، اس کے ذریعے پرہیز کیا ہے، اجتناب کیا ہے، عنا اس سے، لو کفن فی قمیصہ، اگر اس کو اس کی پہلے والی قمیض میں کفن دیا جائے جو وہ زندگی میں پہنا کرتا تھا، فَإِنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي كُمِّهِ، تو اس کی اگر آستینیں ہوں جو پہلے سے اس کی بنی ہوئی تھی زندگی میں، تو پھر اس آستین میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ بَلْ تُقْطَعُ مِنْهُ الْأَزْرَارُ، فقط اتنا کیا جائے کہ ان آستینوں پہ جو ازرار یعنی بٹن لگے ہوئے ہیں ان کو کاٹ دیا جائے۔ تو پس اس عبارت کا معنی یہ ہو گیا کہ مکروہ ہے نئی آستینیں بنانا قمیض کے لیے۔ اور شہید فرماتے ہیں مصنف نے مبتدع یعنی جدید اور نئی آستینوں کی قید سے احتراز کیا ہے اس صورت سے جب کفن دیا جائے میت کو اس کی اپنی اس قمیض میں جسے اس نے مرنے سے پہلے پہنا کرتا تھا، تو پھر کراہت نہیں ہوگی آستینوں کو باقی رکھنے میں، یعنی آستین کو کاٹنا ضروری نہیں ہوگا بلکہ اس کے بٹن جو ہے نا جی اس کو کاٹ دیا جائے۔ تو قمیض وہی کرتا ہے جو دوسرا اس کا کفن کا واجب کفن کا ایک حصہ ہے، تو اس میں جو کم عربی میں کاف کراچی والی کہہ لے تو یہ آستین کے معنی میں ہوتا ہے، اور مبتدا کا معنی ابتدائی طور پر جدید اس میں آستین بنانے کے معنی میں ہوگا۔ اور ازرار جو ہے یہ زر کی جمع ہے، اور زر میں نہ بٹن ہوتا ہے، پس اس کے بٹن جو ہے نا کاٹ دیے جائیں تو کافی ہے۔ دوسرا مکروہ وَقَطْعُ الْكَفَنِ بِالْحَدِيدِ، اور کفن کو لوہے کے ذریعے یا لوہے کی کینچی کے ذریعے کاٹنا یہ مکروہ ہے۔ قال الشیخ، شیخ طوسی علیہ رحمہ متوفی 460 ہجری، جنہوں نے بغداد میں اپنی علمی کتابیں لکھی اور پھر بغداد کے بعد وہ آ گئے تھے نجف میں، حوض علمیہ نجف کو آج سے 1000 سال پہلے انہوں نے بنایا تھا۔ شہید فرماتے ہیں شیخ طوسی نے فرمایا ہے سمعناہ مذاکرۃ من الشیوخ وعلیہ کان عملہم، ہم نے اس بات کو اپنے شیوخ اور اساتذہ سے زبانی کلامی سنا ہے، وعلیہ کان عملہم، اور اسی پر وہ عمل بھی کرتے تھے، یعنی کفن کو جب کاٹتے تھے تو اس کے لیے کینچی وغیرہ لوہے کی چیز استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو دوسرے طریقوں سے کاٹتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اس کے بارے میں روایت وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن شیعہ علماء شیوخ کا اس پر عمل ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ عمل کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہوگا اہل بیت کے طریقے سے، تو اس کی روایت اس کی جو دلیل ہوگی وہ سیرت ہو سکتی ہے یا شہرت ہو سکتی ہے، لیکن خود روایت الفاظ کی صورت میں نہیں آئی۔
ایک اور بھی چیز جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، فرمایا وَجَعْلُ الْكَافُورِ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ عَلَى الْأَشْهَرِ، کافور کو اس کے کانوں میں اور اس کی آنکھوں میں قرار دینا یہ مکروہ ہے۔ کافور یا حنوت جو ہوتا ہے میت کو، وہ اعضائے سجدہ پہ ہوتا ہے، اس میں آنکھیں اور کان تو شامل نہیں ہیں، تو مشہور تر قول یہ ہے کہ کانوں میں اور آنکھوں میں کافور نہیں ڈالنی چاہیے، یہ مکروہ ہوگا کافور اگر کانوں میں یا آنکھوں میں ڈالی جائے۔ خلافاً للصدوق، یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ جو امام زمانہ کی دعا سے متولد ہوئے تھے اور انہوں نے 300 تک کتابیں لکھی، بڑی مشہور کتابیں ہیں اور آج بھی موجود ہیں، ان کے نظریے کے خلاف ہے تو استحبہ کہ وہ مستحب قرار دیتے ہیں کہ کافور کو کانوں میں یا آنکھوں میں ڈالا جائے، یہ مستحب ہے۔ استناداً الی روایت، انہوں نے دلیل پیش کی ہے ایک روایت، یعنی انہوں نے ایک روایت پر اعتماد کیا ہے، استناداً یعنی اعتماداً اعلی روایت، ایک روایت پر اعتماد کیا ہے، معارضۃ باصح منها واشہرا، جس کے خلاف اس سے زیادہ صحیح تر اور اس سے زیادہ مشہور جو روایت ہے وہ اس کے مقابلے میں ہے، یعنی شیخ صدوق علیہ رحمہ نے جس روایت پر اعتماد کیا ہے وہ زیادہ مشہور بھی نہیں اور زیادہ صحیح بھی نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں یعنی اس کو کانوں میں یا آنکھوں میں نہیں ڈالنا چاہیے، وہ روایت زیادہ مشہور اور زیادہ صحیح ہے۔ تو ان 3 مکروہات کی پہلے ہم دلیلیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو پہلا مسئلہ تھا کہ قمیض اگر نئی بنائی جائے، اس کے لیے کفن کے لیے نئی قمیض کاٹی جائے، کرتا بنایا جائے، تو اس میں آستینیں نہیں رکھنی چاہیے۔ ایک مرسلہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، قلت له الرجل يكون له القمیض ايكفن فيه، ایک شخص کی ایک قمیض پہلے سے بنی ہوئی ہے، آیا اس میں کفن دے سکتے ہیں؟ فرمایا اقطع ازرارہ، اس کے بٹن کاٹ دیں۔ قلت وقمہ، اس کی آستین بھی کاٹ دیں؟ قال لا، فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے، انما ذلك اذا قطع له وهو جدید لم يجعل له قمہ، وہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے لیے جدید قمیض بنائی جائے تو پھر اس میں آستینیں نہ رکھی جائے۔ اما اذا كان ثوبا لبیسا، اگر وہ پہلے سے پہنا گیا کپڑا ہو، فلا يقطع منه الا ازرارہ، تو اس سے آستینیں کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بٹن کاٹ دیں۔ اور ابن البراج، قاضی ابن البراج بغدادی جو شیخ طوسی کے جلیل القدر شاگرد تھے، ان سے منقول ہے کہ اس روایت پر اعتماد نہیں ہو سکتا چونکہ یہ مرسلہ ہے اور اس کی سند نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ عمل اصحاب کے ذریعے جبران ہو چکی ہے اور علماء کا اس پر فتویٰ ہے۔ اچھا، اب دوسرا جو مسئلہ تھا کہ کفن کو کینچی کے ذریعے، لوہے کے ذریعے نہیں کاٹنا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ شہید ثانی نے بھی بتایا کہ اس کی نص اور روایت نہیں ہے۔ شیخ طوسی نے اس کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے زبانی کلامی سنا تھا اور اسی پر وہ عمل کرتے تھے، تو گویا کہ یہ چیز سیرت شیعہ علماء سے ثابت ہے اور وہ اپنے اساتذہ سے ظاہراً انہوں نے لیا ہوگا۔ اچھا، یہ جو روایت ہے کہ کافور کو کانوں اور آنکھوں میں نہیں ڈالنا چاہیے، اب اس کو دیکھتے ہیں، اس پر کئی روایتیں دلالت کرتی ہیں۔ مزمرہ یونس ہے، لا تجعل فی منخریہ ولا فی بصرہ ومسامعہ، کہ اس کے منخر نتھنے میں اور آنکھوں اور کانوں میں نہ ڈالے کافور، ولا علی وجہہ قطنا ولا کافور، اور اس کے چہرے پر بھی روئی اور کافور نہ ڈالے۔ اور عبد الرحمن کی روایت ہے، لا تجعل فی مسامع المیت حنوتا، کہ میت کے کانوں میں حنوت نہ ڈالیں، کافور نہ ڈالیں۔ شیخ صدوق فقیہ میں فرماتے ہیں کہ کافور اس کے آنکھوں اور ناک اور کانوں میں ڈالی جائے، اس کے چہرے بلکہ دہن اور ہاتھوں میں ڈالی جائے، گھٹنوں اور مفاصل پر ڈالی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے صحیح عبداللہ ابن سنان کوفی سے استدلال کیا ہے۔ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی، کیف اصنع بالحنوت، میں حنوت کیسے کروں؟
قال تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه، کہ اس کی دہن میں، منہ میں اور اس کے کانوں میں اور اس کے سجدے والے اعضاء، چہرہ اور ہاتھوں اور گھٹنوں پر ڈالے۔ سماع کی روایت ہے یجعل شیئا من الحنوط علی مسامعہ و مساجدہ، یجعل پڑھیں گے تاکہ شیئا وہ اس کا مفعول بہ ہے، قرار دے کچھ حنوط اس کے کانوں میں اور سجدہ والی جگہوں پر۔ عمار کی بھی روایت ہے واجعل الکافور فی مسامعہ، کہ کافور اس کے کانوں میں ڈالو۔ صحیح زرارہ بھی ہے، زرارہ بن عیون کوفی، اذا جففت المیت عمدت الی الکافور فمسحت به آثار السجود ومفاصلہ کلہا واجعل فی فیہ ومسامعہ ورأسہ ولحیتہ من الحنوط وعلی صدرہ وفرجہ۔ یہ صحیح زرارہ ہے، جب میت کو خشک کر لو تو کافور کا قصد کرو اور آثار سجود یعنی سجدے والے اعضاء کو مسح کرو، اس کے جوڑوں کو اس کے دہن میں ڈالو، اس کے کانوں میں، سر میں، داڑھی میں حنوط کرو اور اس کے سینے اور شرمگاہ پر بھی حتیٰ کافور لگاؤ۔ ان روایات سے مراد تقیہ لیا گیا ہے، چونکہ مخالفین جو ہے ان کے موافق ہے، یا اس سے کراہت دی جاتی ہے ان کے اور سابقہ کے درمیان جمع کرتے ہوئے۔ تو اب جناب علی یہ جو ہے انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ جو شیخ صدوق علیہ رحمہ کی جو روایت ہے، یہ اس کی بنیاد پر انہوں نے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شیخ صدوق کی جو روایات ہیں وہ زیادہ صحیح نہیں ہیں اور زیادہ مشہور بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جو ان کے مخالف روایات ہیں وہ زیادہ صحیح اور زیادہ مشہور ہیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ شیخ صدوق کے مخالف جو روایت ہے، ایک مزمرہ ہے یونس کی، یعنی اس میں امام کا نام ہی نہیں ہے، اور دوسری عبد الرحمن کی روایت ہے، جبکہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی جو روایات ہیں وہ صحیح ہے، عبداللہ ابن سنان امام صادق علیہ السلام سے، صحیح ہے زرارہ ہے اور سماعہ کی روایت ہے۔ تو اس حد تک تو جناب علی شہید ثانی کا یہ جو جملہ ہے کہ شیخ صدوق کے مخالف روایات زیادہ صحیح ہے سند کے لحاظ سے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں شہرت کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیخ صدوق تنہا ہے یا کم ہے ان کے ساتھ، اور ان کے مخالفین فتویٰ میں زیادہ ہیں، لیکن شہید نے وہاں کہا ہے کہ وہ مخالف روایات سند کے لحاظ سے زیادہ صحیح ہیں، تو یہ اپنی جگہ قابل غور ہے۔ اور اسی طرح اور بھی کئی مقامات ہیں، جب ہم دلیلوں کی روشنی میں بحث کرتے ہیں تو شہید ثانی کے جو عبارتیں ہیں، جو نظریات ہیں، جو تحلیلات ہیں اور تجزیے ہیں، تبصرے ہیں، ان پہ جو ہے نا جی بحث کی جا سکتی ہے۔ تو یہ بھی ان موارد میں سے ہے جہاں شہید ثانی نے قدر تندی دکھائی ہے یا سخت گیری کی ہے، چونکہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا نظریہ غیر مثلا مشہور تر نہیں ہے، تو انہوں نے اس کے مقابلے میں صحیح تر کا بھی دعویٰ کر دیا، حالانکہ انہیں یہ کہنا چاہیے کہ شیخ صدوق کا جو نظریہ زیادہ مشہور نہیں ہے، لیکن روایات کے لحاظ سے صحیح و سند اور زیادہ جو معتبر روایات ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اسلام کے اور شریعت کے جو احکام ہیں اس کو اچھی طرح سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔